حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ میں نے آج تک خاوند سے زبان درازی نہیں کی، وہ دنیا کی سب سے بری ترین بات بھی کہہ جائیں تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں، کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے مضبوط بنایا ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن یہی دین ہے، یہی حق ہے، خاوند کا یہی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے۔ مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے سارے جسم میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے۔ خود کو اللہ کے قریب کیجیے، اپنے صبر سے نفس کو ذلیل کرتا ہے دین ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کے بارے میں مت پوچھو کہ ان کو کتنی سخت سزا ہوگی۔ ایک وہ شخص جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امیر کی نافرمانی کرے۔ دوسرا وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسے نافرمانی میں اسے موت آ جائے۔ تیسرا وہ عورت جس کا خاوند اس کی ضروریات اور خرچہ دے کر کہیں چلا جائے اور وہ اس کے مال اور اپنی عفت کے ساتھ خیانت کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے کر گئے تو راستے میں ایک آدمی ازواج مطہرات کی سواریوں کو تیزی سے ہانکنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی آپ کی 9 عورتوں کی سواریوں کو آہستہ ہی لے کر چلو۔ دوران سفر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بھٹک گیا، ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس پر رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو وہ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھنے لگے۔ ایک عورت کہتی ہے، شادی کے 17 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مرد اللہ کے خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ وہ اپنی جوانی کو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے قربان کرتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کا آئندہ مستقبل خوبصورت اور اچھا بنے، لیکن اس قربانی کے بدلے ہمیشہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے۔ اگر کبھی ریفریشمنٹ کے لیے گھر سے باہر قدم رکھے تو بے پرواہ، اور اگر گھر میں رہے تو سست اور بیکار۔ اگر بچوں کو غلطی کی وجہ سے ڈانٹے تو وحشی، اگر بیوی کو نوکری سے روکے تو متکبر اور رعب جمانے والا، اگر ماں سے دلجوئی کرے تو ماں کا لاڈلا، اور اگر بیوی سے پیاری باتیں کرے تو رن مرید۔ اس کے باوجود مرد دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو ہر اعتبار سے خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں سے نا امیدی کے باوجود عشق کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے جب وہ اس کے قدموں پر قدم رکھ کر کھیلتے ہیں اور جب بڑے ہو کر باپ کے دل پر قدم رکھتے ہیں۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنی بہترین ثروت بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب اپنی اولاد کو بخش دیتا ہے۔ اگر ماں اولاد کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو باپ پوری زندگی اپنے فکر و دماغ میں لیے پھرتا ہے۔ دنیا اچھی اور خوبصورت ہے جب تک گھر کا سرپرست سالم ہے۔